اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 3۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون۔ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز کو قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیہ مبارکہ میں پروردگار عالم متقین کی کچھ خصوصیات بیان کر رہا ہے، جس میں سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ متقین غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں دو عالم ہیں، ایک عالم شہود اور ایک عالم غیب۔ دونوں ایک دوسرے کے مد مقابل ہیں۔ عالم شہود عالم محسوسات ہے اور عالم غیب ماورائے حس ہے، یعنی محسوس کرنے سے آگے، کیونکہ غیب کے معنی پوشیدہ چیز کے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنا اصل میں وہ پہلا نقطہ ہے جو مومنین کو دوسروں سے جدا کرتا ہے اور وحی اور قیامت کے منکروں کے مقابلے میں کھڑا کر دیتا ہے۔ اور اس آیت کے حساب سے پرہیزگاروں کی پہلی خصوصیت غیب پر ایمان لانا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایمان بالغیب سے مراد صرف ذات پروردگار عالم پر ایمان لانا ہے یا غیب یہاں پر وسیع معنی رکھتا ہے؟ وحی، قیامت، فرشتے اور عالم حس سے ماورا ہر چیز، سب کچھ غیب کے مفہوم میں شامل ہے، اور ہم اہل بیت کی بعض روایات میں دیکھتے ہیں کہ اس آیت میں غیب سے مراد امام زمانہ یعنی کہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ ہمارے امام ہمارے عقیدے کے مطابق زندہ ہیں اور نگاہوں سے پوشیدہ ہیں۔ دوسری خصوصیت جو پروردگار عالم نے اس آیت میں متقین کی بیان کی وہ ہے نماز قائم کرنا۔ نماز خدا سے رابطے کا ایک ذریعہ ہے۔ مومنین صرف خدا کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہیں، یعنی سر جھکاتے ہیں، فقط جہان ہستی کے خالق کے سامنے جھکتے ہیں، نہ بتوں کے سامنے، نہ جباروں کے سامنے، نہ ستمگاروں کے سامنے جھکتے ہیں۔ ایسا انسان احساس کرتا ہے کہ میں تمام مخلوقات سے آگے بڑھ گیا ہوں اور مجھے اتنی رسائی حاصل ہو گئی ہے کہ خدا سے گفتگو کروں۔ جو شخص روزانہ 5 مرتبہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہو کر راز و نیاز کی باتیں کرے تو کیسے ممکن ہے کہ وہی شخص اپنے رب کی خواہش کے خلاف کوئی قدم اٹھائے، یعنی کہ گناہ کرے؟ اور یہ جب ہی ممکن ہے کہ جب بندہ دل و جان کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر جھکائے، اور جب بندہ دل و جان کے ساتھ اپنے رب کے حضور سر جھکائے گا تو اعضائے جسم اپنے رب کے حکم کے خلاف کوئی کام نہیں کریں گے۔ یہ ہے متقین کی خصوصیت، نماز قائم کرنے کی اہمیت۔ تیسری خاصیت نماز قائم کرنے کے علاوہ کہ اللہ کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ مومنین وہ لوگ ہیں جو اپنے اللہ کے ساتھ ایک مخلص رابطے کے ساتھ اس کی مخلوق سے بھی مسلسل رابطہ رکھتے ہیں۔ اس لیے قرآن اسی آیت میں پرہیزگاروں کی تیسری خصوصیت بیان کرتا ہے کہ جو نعمتیں اللہ نے عطا کی ہیں روزی کے طور پر انہیں خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے رزقناہم ینفقون، یعنی کہ عطا کیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ استعمال نہیں ہوا کہ اموالہم ینفقون، یعنی کہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں، بلکہ اللہ نے جو لفظ استعمال کیا وہ ہے رزقناہم، یعنی کہ اللہ کے عطا کیے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔ خدا کی مادی و معنوی سب عنایات اس میں شامل ہیں۔ تو پرہیزگار وہ ہیں جو نہ صرف اپنا مال بلکہ اپنا علم و عقل،
جسمانی قوتیں، مقام و منصب، یعنی ہر قسم کا سرمایہ صاحبان حاجت پر خرچ کرتے ہیں، اور اس خواہش کے بغیر کہ ان کو ان لوگوں سے اس کا کچھ عوض ملے گا۔ دوسرے انسانوں سے رابطہ در حقیقت خدا سے رابطہ اور تعلق کا نتیجہ ہے، یعنی انسان خدا کی مخلوق کو جب ہی اہمیت دے گا جب اس کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہوگا۔ روزی کو خدا کی عطا سمجھے، اسے اپنی پیدا کردہ نہیں سمجھے، بلکہ خدا کا عطیہ سمجھتا رہے۔ انفاق و بخشش یعنی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے اسے راحت محسوس ہو، کیونکہ اس نے خدا کی عطا خدا کے بندوں کو دے دی۔ یہ کام، یہ فکر، یہ عمل انسان کو بخل و حسد سے پاک کر دیتا ہے، اور انسان خود کو مقروض سمجھتے ہوئے وہ نعمات جو اس کے پاس ہیں حاجت مندوں کے سپرد کر دیتا ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام مما رزقناہم ینفقون کی تفسیر کے حوالے سے ارشاد فرماتے ہیں کہ جن علوم و احکام کی ہم نے انہیں تعلیم دی ہے وہ ان کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اور جو ان کی امتیاز یعنی کہ ضرورت رکھتے ہیں انہیں تعلیم دیتے ہیں۔ یہاں واضح رہے، یعنی کہ اس بات کا خیال رکھیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے جیسا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ انفاق یعنی کہ خرچ کرنا صرف مال کا ہی ہو سکتا ہے۔ امام نے یہاں پر علم کی بات کر کے روزی کے معنی میں وسعت پیدا کی اور بتایا کہ نہ یہاں روزی سے مراد فقط مال ہے اور نہ فقط علم، کیونکہ لفظ استعمال ہوا رزقناہم ینفقون، یعنی کہ روزی سے مراد نہ فقط مال ہے اور نہ ہی فقط علم۔ مثلاً مال سے حقدار کو حق دیں، قوت سے کمزور کی مدد کریں، آنکھوں والے اندھوں کی مدد کرتے ہیں، جوان بوڑھوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، سواری والے پیدل کو سواری دیتے ہیں، اور جن کو اہل پاتے ہیں تعلیم دیتے ہیں۔ یہ سب روزی میں شامل ہے۔ تو ہم نے سیکھا، ہم نے پڑھا اور ہم نے سمجھا کہ غیب پر ایمان لانا، نماز قائم کرنا اور جو کچھ اللہ نے عطا کیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا متقین کی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔